بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ 30 سیکنڈز ہم ویٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں جوائن کر لیں، پھر ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں بہترین عبادت کر سکیں، بہترین ذکر کر سکیں، بہترین شکر کر سکیں، آمین۔ اور پورا رمضان ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، آمین۔ چلیں جی اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج پہلا روزہ ہے، الحمدللہ تھوڑی سی رمضان کے حوالے سے بات کر لیں۔ یہ رمضان باقی رمضان سے مختلف ہوگا۔ پچھلا رمضان بھی کچھ اسی طرح کا تھا، لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی اور ابھی بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ رات میں بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، ایک لیڈی تھی، ان سے بات ہوئی، میں نے مسجد کے بارے میں پوچھا کہ کیا حالات ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں میں مسجد میں نہیں گئی کیونکہ پھر وہ کرونا کے حالات ہیں۔ تو کیا ہو گیا منیبا، 2 سال سے یہی سب کچھ چل رہا ہے، بڑی مسجد یاد آتی ہے، دورہ قرآن کی کلاسز نہیں ہو پا رہی۔ تو میں نے کہا دیکھیں پھر اب ہر چیز کی قدر آتی ہے، اس وقت تو قدر نہیں ہوتی لیکن بعد میں ہر چیز کی قدر آتی ہے۔ تو دیکھیں ہمیں نہیں پتہ آنے والے حالات کیسے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو جو ہمیں ملا ہے اس وقت، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس کا اچھی طرح سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو کیا پتہ کہ اگلا جو رمضان ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹف ہو، یا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اگلے رمضان تک ہم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ تو کیسی بھی سچویشن ہے، آپ کو اپنے مائنڈ کو پازیٹیو بنانا ہے کہ نہیں مجھے اسی میں سے خیر نکالنی ہے، مجھے اسی میں سے اجر نکالنا ہے۔ اور زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کے لیے حالات کیسے بھی ہوں، آپ نے اپنے لیے اس میں سے خیر کے پہلو نکالنے۔ آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لے کے آنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے رمضان اور ان رمضان میں فرق ہوگا، اور ہو سکتا ہے ان سالوں میں اور بھی کوئی تبدیلیاں آ گئی ہوں آپ کی انوائرمنٹ میں، آپ کی صحت میں، آپ کے مال میں، گھر کی اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو کوئی بھی سن رہا ہے وہ بس یہ یاد رکھے کہ آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا فیز آتا ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ یہ آئے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، رائٹ؟ ابھی فجر کی نماز کے بعد کچھ بچیوں کے ساتھ جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی کچھ دیر پہلے۔ تو میری ان سے سمجھ لیں کہ یہ بھی نئی نئی ملاقات ہوئی ہے ان بچیوں سے، تو میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، شاید آپ کو کچھ تھوڑی بری لگے، لیکن آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ تو ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی رمضان سے پہلے، اور پھر وہ کچھ دن کے لیے ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، تو میں ان کو نماز کا کچھ کریکشن کروا رہی تھی، ان کو بتا رہی تھی کہ بیٹا ایسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، ایسے نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ کی مما کی ڈیتھ ہوئی، آپ کو لگا تو برا، ظاہری بات ہے یہ کوئی اچھی بات تو آپ کو تو لگے گی تو نہیں، لیکن اللہ کے پلانس تھے، اور وہاں سے آپ ادھر میرے پاس آ گئی۔ ظاہر آپ کی امی زندہ ہوتی تو آپ اس وقت اپنے گھر میں ہوتی، تو آپ دین کیسے سیکھ رہی ہوتی؟ تو کوئی بھی کیسی بھی سچویشن ہے اس میں آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خیر کے پہلو رکھے، اور پھر مجھے اس جگہ پہ پلاٹ کر دینا کہ ان کو سکھاؤ، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پچھلے سال کچھ اور چیزیں تھیں، اس سال چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں،
تو جب ہم ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کا ذکر کرتی تھی کہ میں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیوشن ہے، یہ سب سلسلہ ظاہر ہے اس کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا تھا. تو انسان کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یس اب سارے حالات بدل گئے ہیں، لیکن اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ضرور نکالتے ہیں. تو یہ آج کا میرا آپ کا رمضان کے حوالے سے میسج ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہیں، سچویشن کیسی بھی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پہلے ایسا تھا، پہلے میں ایسی تھی. نہیں، جو وقت ملتا ہے اس کو آپ نے پورا کا پورا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کیا کہتے ہیں یوز کرنا ہے بس. کسی کو عبادت کے 5 گھنٹے ملتے ہیں، کسی کو عبادت کا 1 گھنٹہ ملتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جتنا ٹائم ملا ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب پہلے تو میں اتنی دیر عبادت کرتی تھی، اب میری صحت خراب ہو گئی، اب تو میں کچھ نہیں کر پا رہی. اللہ نے سب کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہوتا ہے. اب دیکھیں بہت سے کوشچنز آ رہے تھے لائک کہ ہمیں شرعی عذر ہے، لائک پیریڈز ہیں تو ہم کیا کریں. تو اللہ نے آپ کے لیے بھی اپرچونٹی رکھی ہے، آپ زیادہ زیادہ ذکر کریں. ٹھیک ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنی لیکن آپ کی زبان تو پاک ہے، آپ ذکر کرتے رہیں. اللہ نے کوئی نہ کوئی دروازہ کھولا ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ لیڈیز ایسی ہیں کہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یعنی پریگننٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی. ظاہری بات ہے، کسی میں ہمت ہوتی ہے کسی میں نہیں، تو آپ کے لیے چھوٹ ہے. تو روزہ نہیں رکھ پا رہی تو وہ سوچیں گے کہ اب ہمارا کس طرح کا رمضان. نہیں، جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کریں. روزہ نہیں رکھ سکتی وہ کہ آپ کھائیں پیئیں گی نا، آپ کے اندر انرجی رہے گی تو آپ باقی لوگوں سے زیادہ عبادت کر سکتی ہیں نا. تو دوسرا کیا کہتے ہیں سائڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، رائٹ. آپ سحری اچھے طریقے سے بنا کے دے سکتی ہیں، سب کو افطاری بنا کے دے سکتی ہیں، جو آپ کے اندر ہمت ہے وہ آپ کام کر سکتی ہیں، اور آپ ذکر بڑا اچھا کر سکتی ہیں. اور پھر دیکھیں آپ کے تو شرعی عذر کے 7 ڈیز آنے بھی نہیں ہیں، آپ تو ان 7 ڈیز میں بھی تراویحیں پڑھ سکتے ہیں، ان 7 ڈیز میں بھی آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور رکھا ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں، دعائیں بہت اچھے طریقے سے مانگ سکیں. ایک اور بات کہ ڈے 1 ہے تو کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ مجھے وہ فیلنگ نہیں آ رہی رمضان والی، ٹھیک ہے، کیونکہ فوراً سے حالات بدلتے ہیں اور روزہ آ جاتا ہے. سم ٹائم آپ مینٹلی طور پہ ریڈی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کچھ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کسی کو کرونا ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ چینج آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ آرام سے تھوڑی دیر اپنے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ ضرور کریں. جب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہو تو اکیلے بیٹھیں اور ان کو بولیں، اپنے آپ کو بولیں کہ یس یہ چینج آ چکا ہے، مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسی کے اندر میں نے رہ کر عبادت کرنی ہے، رائٹ. اور جہاں پہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، جس پوائنٹ پہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں بار بار آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کو تنگ کر رہی ہے، وہ آپ کو عبادت نہیں کرنے دے رہی، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ سے خاموشی سے بیٹھ کے بات کریں کہ یہ مجھے چیز کیوں تنگ کری، کیا یہ اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ ہے یا میرے لیے رمضان امپورٹنٹ ہے. کیا جس کی طرف سے یہ پریشانی آئی ہے رمضان بھی اسی کی طرف سے آیا نا. پریشانیاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی ان کا حل نکالے گا. کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہی ان کا حل نکالے گا. تو مجھے اپنے مائنڈ کو پریشان کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. یہ اللہ نے ہمیں رمضان ہمیں اس لیے تو دیا نا، ہم دعائیں بھی کریں، بخشش بھی کروائیں، اور جتنی ہماری پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہمیں ان کا سلوشن ملے گا. کیسے کہ رحمت کا مہینہ، اس میں خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ہم اپنی سیریز کی طرف. ہماری سیریز کا نام کیا ہے؟ ہاؤ ٹو بلڈ اسٹرانگر کریکٹر. اپنے کردار کو ہم نے کیسے مضبوط بنانا ہے یا بہتر بنانا ہے. اس دفعہ کی سیریز ہماری اس حوالے سے ہوگی کیونکہ ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، بعد میں ہم دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں پہ کریں گے. ہم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہے، ایک بہتر مسلمان بننا ہے، ایک بہتر ہم نے انسان بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کی سیلف گرومنگ ہے. جیسے لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا 30 days آف چینج، تو وہ اسی حوالے سے تھا کہ آپ نے اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے، اور 30 تبدیلیوں کی ہم نے بات کی تھی اور کہا تھا یہ منتھ جو ہے وہ چینج کا مہینہ ہے. تو اب ہم نے کیا، اب آگے ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے، اور یہ ہے کہ ہم نے اپنے کریکٹر کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے ان دا لائٹ آف قرآن. تو ہم قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت لیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ لے لیں گے،
اور اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل الحمدللہ ضابطہ حیات ہے. قرآن ہے ہمارے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ، ہم اسی میں سے لیا کریں گے انشاءاللہ، اور اسی پہ اپنی ڈسکشن کیا کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو آج جو فرسٹ ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ آپ لوگوں کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، جو سورہ لقمان جو کہ 21 پارہ میں ہے، اس کی 17 آیت ہے، اس میں سے ایک پارٹ لیا ہے جو ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ encourage what is good، اچھے کاموں کی نصیحت کرو، یعنی نیک کاموں کی نصیحت کرو، لوگوں کو نیک کام کرنے کے بارے میں کہو. صحیح ہو گیا. اس کی جو پوری آیت ہے ہم ایک دفعہ اس کا جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بات کیا ہو رہی تھی. یہ ترجمہ یوں تھا: اے میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جب مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا. یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے. حضرت لقمان جو ہیں وہ بڑے ہی حکمت والے، بڑے ہی دانا انسان تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فہم عطا فرمایا تھا، جیسے کہتے ہیں نا دور کی نظر رکھنے والے، بصیرت تھی ان کے اندر. حضرت لقمان وہ تھے. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی نصیحت کو قرآن کا پارٹ بنا لی، کہ اپنے بیٹے کو کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے پہلے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح بٹھا کے باتیں سکھاتے ہیں؟ وہ کتنی پیاری بات سکھا رہے ہیں، ایک کنیکشن پتہ لگ رہا ہے باپ اور بیٹے کا. اپنی زندگی میں ان کو کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں کہ اب بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اپنی نماز قائم کرنی ہے، اچھے کاموں کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صبر کرنا. بڑی ہی خوبصورت یہ آیت ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کنیکشن ہے، یا ہم انہیں صرف اور صرف اپنے پیپرز میں اچھے نمبر آنے چاہیے بیٹا اسی بات پہ کہتے رہتے ہیں، یا ان کو بٹھا کے ان کے گریڈز کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے پیپرز کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں. تو ہماری ایسی ڈسکشن ہونی چاہیے. وہ اپنی زندگی میں بچے کو سمجھا رہے ہیں اور بڑے ہی حکمت والے انداز سے ان کو 3 کاموں کا حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہو گیا، نیک کام کی تلقین کرو اور برے کاموں سے روکو. آپ کو پتہ یہ 3 بڑی عبادات ہیں. نماز کے فوراً بعد کہا گیا کہ آپ نیکی کا حکم دیں. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہوگا سورہ عصر ہے، اس میں بھی یوں ہی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں بھی ایسی نصیحت آتی ہے اور آگے صبر کا ذکر آتا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنا چاہیے، ایمان لے کے آنا ہے اور پھر حق بات کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. اور اس میں بھی آگے کہا گیا صبر کرنا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اپنے بچے کو سکھا بھی رہے ہیں اور اگلے والے حالات کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں. حضرت لقمان جو ہے نا وہ ان کی حکمت بڑی مشہور ہے. ایک واقعہ میں آپ کو ان کے بارے میں سناتی ہوں جو ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہ غلام تھے. ایک دفعہ تو ان کے آقا نے ان کو کہا کہ جاؤ بکری ذبح کر کے لے کے آؤ اور اس کے بہترین 2 حصے لاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ جاتے ہیں اور زبان اور دل لے آتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو یہ حکم دیتے ہیں آپ جائیں اور جسم کے جو بدترین حصے ہیں نا وہ لے کے آئیں. تو وہ دوبارہ زبان اور دل لے آتے ہیں اور پھر ایکسپلین کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر زبان اور دل صحیح ہو جائیں تو ان سے بہترین اور کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ برے ہو جائیں تو ان سے بدترین کوئی چیز نہیں. یہ آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ کتنے حکمت تھی ان کے اندر، اور ابھی بھی وہ بڑے حکمت سے نصیحت کر رہے ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ نیکی کا حکم دیں، لیکن ساتھ ہی کہا کہ صبر کے بارے میں کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ریاکشنز نہ آئیں، آپ کو رکاوٹیں نہ آئیں. ٹھیک ہے. جن بچے کو بھی میں نماز کا طریقہ سکھا رہی تھی کہ بیٹا ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے، تو پہلے تو بڑا